تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، اسی لیے بہت سارے بزرگوں نے مستحب سمجھ کر کے شادی نہ بھی کیا، اور ہمارے ہندوستان کے راجا، ہم اور آپ کے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ ہے کہ انہوں نے شادی کے بعد شادی کی۔ لوگوں نے پوچھا حضور اب کیا ضرورت ہے شادی کے بعد شادی؟ کہا اس لیے ضرورت ہے کہ پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزوجوا الودود والولود فإنی مکاثر بکم الامم۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ محبت کرنے والی سے اور زیادہ بچہ جننے والی سے نکاح کیا کرو، شادی کیا کرو۔ فإنی مکاثر بکم الامم، اس لیے کہ جب اولاد ان کی زیادہ ہوں گی، بال بچے زیادہ ہوں گے، تو انہی کے بال بچے میری امت ہوگی، اور یہ امت قیامت میں رہے گی۔ جو سرکار فرماتے ہیں کہ جب اولاد کثیر ہوگی تو وہی اولاد میری امت کثیر ہوگی، اور قیامت میں اپنی امت کے کثیر ہونے پر میں ناز کروں گا، فخر کروں گا۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، خواجہ غریب نواز فرمانے لگے کہ ہم نے شادی کہا یہ تو سنت ہے، لیکن پیارے آقا نے اولاد کی کثرت کو یہ بھی حکم دیا، یہ قولی سنت ہے۔ نبی نے جو اپنی زبان سے کہا کثیر ہونا، یہ بھی تو سرکار کی بتائی سنت ہے، لیکن وہ چیز میں ایک شادی میں نہیں دیکھ رہا ہوں، کثیر نہیں دیکھ رہا ہوں۔ لہٰذا آپ نبی کے قول کے تحت، نبی کے فرمان کے تحت اولاد کی کثرت کی نیت سے ڈبل شادی کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، آپ دیکھیں کہ سنت سے کتنی پیار ہے اور کتنی محبت ہے، جبکہ وہ ہستیاں، ان ہستیوں پر یہ نکاح حقیقت یہ ہے کہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، اور اللہ کے کرم سے حرام اور مکروہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایسی ہستیاں ہیں جو رب کی عطا سے پانے والے ہیں، کمی والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے در پر مانگتا جاتا ہے تو وہ پا لیا کرتا ہے۔ یہ تو رب کے خزانے سے حاصل کرنے والے ہیں، تو ان پر حرام بھی شادی نہیں، مکروہ بھی نہیں، فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے خوف والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ واقعی ان ہستیوں پر سنت ہے، ورنہ اب ہم الناس کا حال تو یہ ہے کہ کہیں فرض کی صورت ہے، کہیں واجب کی صورت ہے۔ تو غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اس سنت کو اس لحاظ سے دیکھا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کو پسند کیا ہے، لہٰذا اولاد کی کثرت کے ارادے سے شادی کر رہا ہوں، نکاح کر رہا ہوں۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، آج حال یہ ہے کہ ہمارا سوچ دینی سوچ نہیں، بلکہ ہمارا سوچ ہمارے فطرت اور ہمارے لحاظ سے ہے، اپنی سوچ ہے، ہمارے اندر دین کی سوچ نہیں، جو رسول نے سوچا وہ سوچ نہیں، بلکہ اپنی اسپیشل اپنی سوچ ہے کہ جتنا کم بال بچے رہیں گے سکھی پریوار بن کے رہیں گے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی سوچ ہمارے اندر نہیں ہے، بلکہ ہماری طبیعت کی سوچ ہے، ہماری فطرت والی سوچ ہے، حالات والی سوچ ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو تمام نفلی اور سنت والے عملوں سے سب سے افضل بتایا گیا ہے۔ یہ سنت ہم لوگ بہت سارے سنت کو ادا کرتے ہیں،
عقیقہ کرنا سنت، ختنہ کرنا سنت، اچھا نام رکھنا سنت، بہت سارا کام نماز میں سنت اور بہت سارے احکام اور کام میں سنت، لیکن ساری سنتوں کو ایک طرف رکھیں اور اس نکاح سنت کو ایک طرف رکھیں تو یہ ایک سنت ساری سنتوں پر بھاری ہے، اور ایک سنت سارے سنتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ ہمارے امام نے فرمایا کہ سنن بہت ہے، نوافل بہت ہے، ساری نوافلوں میں اہم نفل اگر کوئی ہے تو وہ نکاح ہے، وہ شادی کرنا ہے، یعنی اہم السنت۔ جیسے نماز اہم الفرائض ہے، نماز اہم الفرائض ہے کہ روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، لیکن سارے فرضوں میں اہم فرض نماز ہے۔ اسی طرح سنن بہت ہے لیکن ساری سنتوں میں اہم السنن یہ نکاح ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جو اہم ہوتا ہے تو اس کی اہمیت کا ہم اگر خیال کریں تو اس کے فائدے بھی بہت اہم ہوا کرتے ہیں۔ نماز اہم ہے تو نماز میں دیکھیں سارے اہم الفرائض، یعنی سارے فرائض میں اہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے فرائض کی خوبی اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے احادیث پڑھیں گے تو حدیث سے ثابت ہے کہ ایک نمازی نماز پڑھتا ہے تو فرائض، تمام فرائض سے نماز اس لیے اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے سے، روزہ فرض ہے اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، حج فرض ہے حج کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے کا بھی نماز پڑھنے میں ثواب